جی بات یہ آئے گی کہ یہ وہابی یہ دیوبندی یہ بند کے جو ہے یہ جو کہ بند ہے کچھ بھی 14 اگست کا دن تو مناتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی ولادت کا دن نہیں مناتا. اللہ کے رسول جس مبارک دن میں پیدا ہوئے اس کی جشن نہیں مناتا. کتنے خبیث اور بدتر لوگ ہیں. 14 اگست کی خوشی تو انہیں یاد ہے لیکن انہیں حضور کی ولادت کی خوشی نہیں. دنیا میں اس سے بڑا خنزیر کوئی نہیں جو حضور کی ولادت پر خوش نہ ہو. یہ وہابی گستاخ رسول ہیں. یہ وہابی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. یہ وہابی اللہ کے رسول کا کلام نہیں مانتے. اللہ کے رسول کی باتیں نہیں مانتے. ہمارا مد مقابل ہمارا مخالف فرقہ وہ جو کافر ہے اسلام سے خارج ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہری پگڑی والے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ناظرین امید ہے خیریت سے ہوں گے. چند دن مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، چونکہ ابھی 14 اگست کے قریب آ رہا ہے. 14 اگست وہ ایک عظیم اور مبارک دن ہے اللہ کی طرف سے کہ اس مبارک دن میں اللہ رب العزت نے ہم کو ایک بہت بڑی عظیم نعمت سے نوازا ہے جس کا آپ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ایک ایک نعمت وہ اس قدر عظیم نعمت ہے کہ اس کا شکر جتنا بھی ادا کیا جائے وہ کم ہے. لیکن ہر لمحہ ہر گھڑی ہماری زبان پر الحمدللہ کا لفظ جاری ہو. کیونکہ آپ اپنے سے کم درجے لوگوں کو دیکھیں. ہماری صحت ٹھیک ہے، ہماری آنکھیں، ہمارے بال، ہمارے جسم کے جس حصے پر ہم نظر ڈالیں دوسروں کی نسبت سے ہم ٹھیک ہے. ہم سے کم درجے کے لوگ موجود ہیں. وہ لوگ موجود ہیں جو زندگی کے ایک ایک سانس کے لیے ترس رہے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنی عجیب صحت سے نوازا ہے. تو 14 اگست والی جو نعمت ہے اللہ نے وہ بھی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ وہ مبارک نعمت بھی اللہ نے ہمارے حصے میں مقدر فرمائی. ایسے بھی لوگ ہیں جو پاکستان آنے کے لیے ترس رہے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں بیٹھے بیٹھے پاکستان عطا فرما دیا. ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، ہمارے باپ دادوں نے قربانی دی، اللہ نے اس کا صلہ ہمیں بیٹھے بیٹھے عطا فرما دی. تو میرے دوستوں اس 14 اگست کے عنوان پر تفصیلی گفتگو تو بات کریں گے. آج میں ایک اشکال اور ایک شبہ کا اظہار آپ کے سامنے کر دوں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہری پگڑی والے اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے، اپنے آپ کو حب رسول کا دعویٰ کرنے والے، جن کا کام صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے یہ وہابی گستاخ رسول ہیں. یہ وہابی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. یہ وہابی اللہ کے رسول کا کلام نہیں مانتے. اللہ کے رسول کی باتیں نہیں مانتے. یہی صبح شام ہمارے اوپر کفر کے فتوے ان کے پاس بڑھ رہے ہیں. ان کی بازاروں میں کفر کے فتوے موجود ہیں اور اس فتوے کی افتتاح کے بڑے اعلیٰ نے کی. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ان لوگوں نے طرح طرح کے الزامات علماء دیوبند پر لگائے. ہمارا مد مقابل ہمارا مخالف فرقہ وہ جو کافر ہے اسلام سے خارج ہے. لیکن یہ اسلام کے اندر موجود شخص، اسلام کے اندر موجود نظریے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ہمیں اسلام سے خارج کر دینے پیچھے تلے. تو یاد رکھیں، ہم آپ کی عبارات کو، ہم آپ کے عقائد اور نظریات کو اس میں تعویل کی گنجائش کر کے اگر آپ کو مسلمان کہہ دینے ہیں، یا مفتیان کرام، ہم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مفتیان کرام آپ کو اس میں تعویل کی گنجائش دے کر آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر بندے کو اسلام سے خارج کرنے لگ جائے. اگر تحقیق اور تفتیش پر بات چلے تو علماء دیوبند کے سامنے آج تک کوئی ذکر ہی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ علماء دیوبند میں سے آپ نے کیا سمجھ لیا؟ علماء دیوبند کو اتنا ہلکے میں لے لیے؟ دلائل کی دنیا کے وہ تاج بادشاہ ہیں جن کے سامنے دنیا آج تک ٹکی نہیں سکتی. زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. خلاصہ یہ ہے کہ ان کے اعتراضات اور یہ فرمان علماء دیوبند کے اوپر ہے. ایک اعتراض تھا جو آپ اس کو گردش کرے گا، آپ کے سامنے آئے گا، ویڈیوز آئیں گی، آپ دیکھیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے کوئی پریشان نہیں. جی بات یہ آئے گی کہ یہ وہابی یہ دیوبندی یہ بند کے جو ہے یہ جو کہ بند ہے کچھ بھی اور نام دے کر ہمارے ناموں کو بگاڑ کر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ یہ 14 اگست کا دن تو مناتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی ولادت کا دن نہیں مناتے. اللہ کے رسول جس مبارک دن میں پیدا ہوئے اس دن یہ جشن نہیں مناتا. کتنے خبیث اور بدتر لوگ ہیں. 14 اگست کی خوشی تو انہیں یاد ہے لیکن انہیں حضور کی ولادت کی خوشی نہیں. ہمیں ابلیس تک کہہ رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ آئے گا اور لوگ آپ دیکھیں گے، اعتراض کریں گے کہ حضور کی ولادت پر ان کو خوشی نہیں ہے لیکن 14 اگست کی خوشی ہے. میرے دوستو،
علماء دیوبند کا ایک ایک کام شریعت کے نحس پر ہوتا ہے، ایک ایک کام شریعت کی بنیاد پر ہوتا ہے. کسی ایک کام کو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی نہیں کیا. بدعت کی تعریف سمجھیں. دین میں کسی چیز کو دین سمجھ کر اضافہ کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے. کیا مطلب؟ دین میں اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ کام کرے تو وہ درست ہے، جو نہ کرے وہ گناہگار ہے، یعنی اس کو لازم کر دینا دین میں اضافہ کر کے. تو چونکہ عید میلاد النبی کو آپ نے اتنا لازم کر دیا کہ جو شخص نہ منائے آپ نے اس کو ریلیز کر دیا، اس کو کہتے ہیں میلاد. چونکہ اصحاب رسول سے لے کر حضور سے بڑا، ہم سے بڑا عاشق ابو بکر تھا، ہم سے بڑا عاشق عمر تھا، ہم سے بڑا عاشق عثمان تھا، علی تھا، حسن تھا، حسین تھا. ہم سے بڑے عاشق گزر چکے ہیں. عبد القادر جیلانی گزر چکا ہے، آپ کا دادا گنج شکر پتہ نہیں کیا سے کیا پیرانے پیر ہو سردار گزر چکے ہیں، ہم سے بڑے عاشق ہوں. کبھی انہوں نے بھی جلوس اور ریلیاں نکالی، کبھی انہوں نے بھی عید میلاد النبی منائی. اور بھائی جب انہوں نے عید میلاد النبی نہیں منائی تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جلوس اور ریلیاں نکالنے والے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں دین میں اضافہ کرنے والے؟ تو اس چیز کا وجود اور ظہور شروع سے لے کر آج تک نہیں، حضور کے دور سے لے کر اب تک نہیں ہے. اب ہم اس کو دین میں دین سمجھ کر اضافہ کریں، مذہب کی بنیاد پر اضافہ کریں تو یہ بدعت کہلاتا ہے. اسی بدعت کی وجہ سے ہم اس سے دور رہتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک تقریب منعقد کرتے جس میں حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا. حضور کی سیرت کو بنیاد بنا کر طرح طرح کی خرافات کو وجود میں لانا، یہ لائٹیں چوری کرنا، یہ پتیاں جلانا، یہ حلوے کی چیزیں دیکھنا، یہ کہاں سے ساتھ کہ یہ اللہ کے رسول کا دین ہے؟ وزن کی بے قدری کرنا. کہ اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی ہے مجھے اور آپ کو؟ بالکل نہیں، قطعا نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کے رسول کی یہ تعلیم نہیں. میں اس پر تفصیل بعد میں عرض کروں گا. خلاصہ یہ ہے کہ میلاد النبی کو دین سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بدعت کہتے ہیں اور ہم اس میں شریک ہونے سے اجتناب کرتے ہیں. جہاں تک خوشی کی بات ہے تو شاید ہم سے زیادہ کوئی خوش بھی نہیں ہوگا. دنیا میں اس سے بڑا خنزیر کوئی نہیں جو حضور کی میلاد پر خوش نہ ہو. چاہے خوش ہونا ہے وہ چاہے خوشی منانا، ہم سے بڑا کوئی خوش نہیں ہوگا. اور خوشی منانا شریعت کے راز پر ہو. لہذا خوش ہونے کا طریقہ کار یہ ہے، شریعت کا راز یہ ہے. انسان کی طبیعت و فطرت یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں لاتا ہے. آج جا کر دیکھ لو، آپ کو فضائل حضور کے عاشق کہنے والے شلوار رقموں سے نیچے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والوں کی زندگی میں کوئی سنت آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے. نہ کھانے میں آپ کو ان کو سنت کا طریقہ نظر آئے گا، لیکن فتوے ان کے پاس یہ روپیوں میں بک رہے ہیں. آئے پیسے دیے، آئے وہ کوڑے دیے، کاغذ دیے، فتوا دیا، یہ جا فتوے اتنے سستے کر دیے لوگوں نے. اب ہم اگر خوش ہوتے ہیں تو خوش ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور کی سیرت، حضور کا طریقہ، حضور کی سنت کو اپنی زندگی میں لے آئیں. یہ خوشی کا اثر پیدا ہونا ہے اور یہی خوشی بنانا ہوگا. خوشی منانا یہ ہے کہ داڑھی کٹوا کر کیک کاٹے جائے کہ یہ حضور کی سنت ہے کہ اس کو آپ حضور کی میلاد میں خوشی کہتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے دین سمجھ کر دین میں اضافہ کیا. جبکہ 14 اگست کی جو تقریب ہوا کرتی ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں، وہ ایک پھول کی تقریب ہوتی ہے، وہ ایک خوشی ہوتی ہے. جس طریقے سے ہم 14 اگست والے دن جو علماء نے قربانیاں دے کر، ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی، جو نعشیں ان کی درختوں پر لٹکائی گئی، میں تفصیل پر بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ. لیکن ان قربانیوں کے پیش نظر ہم 14 اگست والے دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تقریب منعقد کرتے. اس میں بھی ہم خلافات سے اجتناب اپنی قسمت کے مطابق کرتے. جو شخص خلافات کرتا ہے تو وہ اس کے ذمے ہے، اس سے پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں. ہر بندہ اپنے کیے ہوئے کا ذمہ دار. ہم یہ نہیں کہتے جو شخص خوشی نہیں مناتا وہ کافر ہے، ہم نہیں کہتے. پاکستان کی خوشی، جو شخص پاکستان میں رہ رہا ہے اس کی وفا کا یہ حق ہے، وہ خوش ہو اس دن کے لیے. لیکن اس کی تقریب میں لازمی شرکت کرنا، خوشی منانے کے لیے گلیاں اور ریلیاں نکالنا، اس کو لازم تو کوئی بھی نہیں سمجھتا. ایک خوشی ہے، تقریب منعقد کر دی جس میں ہم نے اپنی خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا. اور ہمارے اکابر دوست دن، ہمارے بڑے دوست دن نفل ادا کرتے ہیں. یا اللہ آپ نے اتنے مبارک دن میں ہمیں، آپ نے یہ مبارک دن ہمیں عطا فرمائی، اس مبارک دن میں ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، تو وہ نفل ادا کر اللہ کا شکر ادا. خلاصہ یہ ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پر تقریب ہوا کرتی ہے، یہ ملک کی بنیاد پر تقریب ہوا کرتی ہے. اس کا دین سے تعلق نہیں، اس کا دین سے تعلق ہے، اس لیے وہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.